الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللہ ذو فضل عظیم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیات کریمہ غزوہ احد سے متعلق ایک واقعہ سے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، تابعدار، فرمانبردار صحابہ کرام کی تعریف بھی کی ہے اور ان کے ایمان اور توکل اور بھروسے کا ذکر کر کے ان کے اجر عظیم کا بھی اعلان کیا، اور ساتھ دنیا میں بھی فرمایا ایسے لوگوں کی میری طرف سے مدد ہوتی ہے، کفر پر میں رعب طاری کر دیتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو ان سچے لوگوں کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرمائے۔ اور وہ واقعہ یہ ہے، غزوہ احد میں تفصیل سے آپ نے سماعت کیا، پہلے اللہ نے فتح دی، پھر ایک کمی کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی۔ 70 صحابہ کرام تو شہید ہو گئے، لیکن بے شمار صحابہ کرام زخمی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ دوبارہ صفوں کو سیدھا ترتیب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ زخمی صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی، پیروکاری کی، نبی کی آواز پہ لبیک کہا۔ اللہ نے اس اطاعت کی وجہ سے، اس تابعداری کی وجہ سے، زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نبی کے حکم کی اتباع کی صحابہ نے۔ اس اتباع کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کو دوبارہ عظیم فتح دے دی تھی، اور کافر بھاگ گئے، شکست کھا گئے، مال غنیمت بھی چھوڑ کر چلے گئے، اپنا سامان بھی چھوڑ کر چلے گئے، سواریاں بھی چھوڑ کر چلے گئے، اسلحے بھی صحابہ نے ان سے چھین لیے۔ اللہ نے دنیا کے سامنے اس کا نقشہ رکھا کہ سچے دل سے میری یا میرے رسول کی اتباع کرو گے، میں نقشہ تمہارے حق میں کر کے رکھ دوں گا، فتح تمہارے قدموں میں ہوگی۔ لیکن اس دن فتح تو ہو گئی، غزوہ احد دوبارہ صحابہ کرام نے فتح کر لیا، مال غنیمت بھی مل گیا، کافر بھاگ بھی گئے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے دوسرا دن تھا، کافر بھاگے ہوئے جا رہے ہیں، ابو سفیان کے پاس کافروں کی کمان تھی، بھاگے 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 آگے ایک جگہ جا کر بیچاروں نے ایک دن رات چلنے کے بعد، بھاگنے کے بعد جا کر سانس لیا، سکون کیا۔ یہ بھی اللہ نے دشتاری تھی، صحابہ کی ایسی کیفیت اللہ نے بنا دی۔
جب کافر وہاں ایک دن کے بعد، رات دن چلنے کے بعد پڑاؤ کیا، آپس میں ایک دوسرے سے تذکری شروع کر دیے اور کہنے لگے، جانتے تو تھے صحابہ کرام کو، رشتہ داریاں بھی تھیں، ایک دوسرے کہیں میں نے فلاں صحابی کو، فلاں صاحب کو مارا، اس کو میں نے ایسا زخمی کر دیا تھا، دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں کو مارا، اس کی ٹانگ کاٹ ڈالی تھی، تیسرا کہتا ہے میں نے فلاں کو مارا تھا، یہ ہو گیا تھا۔ ایسی باتیں کرتے کرتے آپس میں اچانک ایک بات آ گئی ہے، بھائی یہ بات تو پکی ہے، نبی بھی زخمی ہے، صحابہ بھی ہم نے شدید زخمی کیے ہیں، اور شدید زخمی کرنے کے بعد ہم ابتدا میں فتح بھی پا گئے تھے، 70 ان کے شہید بھی ہم نے کر دیے ہیں، اور اللہ کا نبی کمانڈر بھی زخمی ہیں، بے شمار اور بھی زخمی ہیں، بعضوں کے بازو کٹے ہوئے ہیں، بعضوں کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، تو ہم نے بڑی غلطی کی، تھوڑی دیر کے لیے میدان میں ہم جم کر لڑتے تو ہم ان زخمیوں کو شکست دے سکتے تھے، ہماری کمزوری کہ ہم جم نہ سکے اور بھاگ گئے ہیں اور شکست کھا گئے ہیں، یہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے لگے تبصرے کے دوران۔ اسی دوران ایک نے کہا پریشانی والی کیا بات ہے، تمہیں پتہ ہے نا نبی زخمی ہے، صحابہ بے شمار زخمی ہیں، اور 70 ان کے شہید پڑے ہوئے ہیں، تو یہ زخمیوں کو اب وہاں جم کر لڑتے تو تم ان پر فاتح بن سکتے تھے، اب بھی وقت ہے، آؤ واپس چلتے ہیں، اور واپس چل کر ان زخمیوں کو اور مار کر ٹھنڈا کر دو تاکہ آئندہ یہ ہمارے مقابلے میں نہ آ سکیں۔ یہ تیاری شروع کر دی دوبارہ، اور ساتھ کہا دائیں بائیں کے قبیلوں کو بھی ملاؤ، یہ زخمی صحابہ ان کو ختم کرو، یہ زخموں کے بعد دوبارہ مضبوط ہو جائیں گے، تو دائیں بائیں کافروں کو ملاؤ، دوبارہ یلغار کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے طے کیا۔ پھر اسی طے کرنے کے ساتھ ایک عصابی جنگ لڑنے کی کوشش کی۔ وہاں سے ایک قافلہ جا رہا تھا تجارتی، مکہ کی طرف، مدینہ کی طرف، اس قافلے کو پیسے دیے کہ تو نے کام یہ کرنا ہے، جا کر جہاں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ملے گا، ہے وہ زخمی، ٹانگیں ان کی کٹی ہوئی، بازو کٹے ہوئے، جسم چھلنی ہے، بے شمار ہم نے شہید کر دیے، مار دیے، قتل کر دیے ہیں، تو آپ نے یہ کام کرنا، یہ پیسے لو اور وہاں جا کر آپ نے یہ مہم چلانی ہے کہ کافر دوبارہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اور کافروں کے ساتھ بڑی تعداد میں دیگر کافر بھی آ گئے ہیں اور دیگر قبائل بھی آ گئے ہیں، اب دوبارہ وہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں تاکہ اس سے اعصابی طور پر، دماغی طور پر صحابہ دبک جائیں کہ ہم دوبارہ بھی لڑنے آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت بڑی تعداد بھی ہے۔ ان قافلے والوں نے، تجارتی قافلہ تھا، پیسے لیے تھے، پیسے لے کر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ آج آپ جانتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے پیسے دو، پروپیگنڈا کرو، بات کچھ اور ہوگی، پروپیگنڈا کچھ اور کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے لا کر یہ شور کر دی کہ جی کافر بڑی تعداد میں ڈبل سے ٹرپل ہو کر آ گئے ہیں، قبائل کو ساتھ ملا کر دوبارہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، دوبارہ جنگ ہونا چاہتی ہے۔ تو ان کے ذہن میں یہ تھا اس پروپیگنڈے سے زخمی صحابہ دبک جائیں گے، مرعوب ہو جائیں گے کہ جی اب کیا کریں، ہم تو زخمی ہیں، اور بندے بھی پہلے سے ڈبل سے ٹرپل ہو گئے ہیں، قبائل ملا کر آ گئے ہیں، نئے اسلحے کے ساتھ آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، تاجروں نے ادھر آ کر یہ شوشہ پروپیگنڈا چھوڑا تھا۔ اللہ نے اس بات کا قرآن میں ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی کہ کافر دوبارہ لڑنے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آواز دی۔ غزوہ احد کا دوسرا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آواز دی، میرے صحابہ کون کون میرے ساتھ کافروں کے مقابلے میں اترنا چاہتا ہے؟ کافر آ رہے ہیں، ہم نے مقابلے میں دوبارہ جہاد کرنا ہے اور کافروں کو منہ توڑ جواب دینا ہے، کون تیار ہوگا؟ اللہ، بخاری کی روایت میں آتا ہے
70 सहाबा करام जो खड़े नहीं हो सकते थे, जख्मी थे बेचारे, टांगें कटी हुई थी, जिस्म छलनी थे। 70 सहाबा करम एकदम नबी की आवाज़ पे लब्बैक कहा, जोश में खड़े हो गए। सीधे खड़े भी नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी हम हाज़िर हैं, आपने आवाज़ दी है, हम आपकी आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे, आप हमें जहाँ भेजना चाहते हैं हम जाने को तैयार हैं। काफिर डबल हो गए या ट्रिपल हो गए, हमें इससे कोई चाराकार नहीं है, हमें अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत के ऊपर भरोसा है, हम जाने को तैयार हैं। हमें ये पता है हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ग़ुलामी करके अल्लाह पे नज़र रख कर जाएंगे तो अल्लाह हमें फ़तह देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस 70 सहाबा किराम में कई बूढ़े थे सहाबा, और बेचारे सीधे खड़े भी नहीं हो सकते, जख्म से पूरा जिस्म चिरा हुआ है। नबी उनको देख कर मुस्कराए और दुआ की, अल्लाह तुम्हारी मदद करे भाई, तुमने कमाल की इताअत करके दिखा दी। ये तो 7 जख्मियों का ये हाल था। नबी ने आवाज़ दी, हाँ भाई और कौन तैयार होगा? सारे ओहद में शरीक होने वाले सारे 500 सहाबा किराम ने लब्बैक कहकर कहा, या रसूल हम जाने को तैयार हैं। जो शदीद जख्मी वो भी तैयार, जो थोड़े जख्मी वो भी तैयार। और हर एक बाद ऐसे सहाबा थे जिनकी टांगें कटी हुई हैं, लेकिन वो कहते हैं हम जाएंगे। और भाई एक टांग पे कैसे जाएंगे? कहते हैं एक टांग पे जाएंगे, जाना हमारा काम है, मदद देना रब्बुल आलमीन का काम है। हम दीन की आबियारी करेंगे, दीन की मदद करेंगे, हम नबी को और दीन को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। कैसे अजीम लोग थे, इन्होंने दीन को पाला है। अल्लाह इन पे करोड़ों रहमतें करे। अल्लाह ने कुरान में उनकी तारीफ़ करके फरमाया, और सहाबा चले तो गए। कुरान ने कहा अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल, ये सहाबा वो अजीम लोग थे जिन्होंने लब्बैक कहा है अल्लाह और अल्लाह के रसूल को, मिन बाद मा असाबहुमुल क़र्ह, जब को इनको सहतरीन ज़ख्म लग चुके थे, जिस्म छलनी है, टांगें कटी हुई, बाजू कटे हुए बर भी। फरमाया लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम, ये इन लोगों के लिए जो एहसान के साथ, उम्दा नीयत के साथ अमल करते हैं, इनमें से वत्तक़ू, और अल्लाह से डरते हैं, तक़वे वाले हैं, अजरुन अज़ीम। अल्लाह ने एक आखिरत का ऐलान किया, इनके लिए बहुत बड़ा अजर है। और वो काफ़िले वाले जब इनके पास आकर पहुँचे, काफ़िले वालों ने कहा भाई तुम दोबारा जंग के लिए जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता है आगे ट्रिपल तक काफर आ चुका है, असला आ चुका है, कबाइल मिल चुके हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई सुन रहे हो ये रिपोर्टें? ज़हमी सहाबा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, उन्होंने आगे से कमाल का जुमला बोला है। लोगों ने उनको डराना चाहा, कुरान ने यही जिक्र किया, बजाय डरने के उनका ईमान जोश मारने लगा, ईमानी जज्बा उरूज पे आने लगा, और ईमान का जज्बा और जोश आगे आया। कुरान ने कहा अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास, उन लोगों को आकर लोगों ने कहा इन्नन्नास क़द जमअू लकुम, कि ताजरों ने आकर कहा बेशक मक्का के काफिर जमा होकर आ चुके हैं तुम्हारे मुकाबले में, ये खबर से क्या चाहते? फ़ख़शौहुम, इन सहाबा को उन्होंने डराना चाहा। फ़ज़ादहुम ईमाना, सहाबा के ईमान में जोश और जज्बे में इजाफा हो गया। वो भड़क कर कहने लगे, क्या कहते थे? कहने लगे कालू हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, उनके पास ट्रिपल तादाद में काफिर होंगे, असला होगा, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। हस्बुनल्लाह, अल्लाह काफ़ी है, व निअमल वकील, और वो बेहतरीन काम बनाने वाला है। ये जुमला बोला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हुए, नबी ने भी यही जुमला बोला, और ये हस्बुनल्लाह दिल की गहराई से पड़ा, और यकीन के साथ पढ़ते हुए सहाबा किराम नबी करीम सल्लम के साथ ज़हमी चल पड़े। कितना जोश था। अगले कहते हैं ये जी ज़हमियों को हम यूं कर देंगे, मदीने से 8 मील दूर 15 किलोमीटर, 8 मील और मौजूदा ज़बान 15 किलोमीटर, 14-15 किलोमीटर पैदल चलते हुए जोश के साथ, जज्बे के साथ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते हुए सहाबा गए। टांगें कटी हुई जा रहे हैं, सहारा लिया, एक टांग पे चल रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं ज़हमी जिस्म चिरे हुए हैं, नबी के साथ जा रहे हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील,
راستے میں شیطان بھی انسانی شکل میں کہتا ہے کیسے لڑو گے، ٹانگ نہیں ہے، کیسے لڑو گے، بازو نہیں ہے، کہتے ہیں لڑنا نہیں ہے، ہم نے دین کے لیے قربانی دینی ہے، ہم جانے کو تیار ہیں، ہم نبی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم دین کو ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ شیطان انسانی شکل میں آ کر ورہلاتا رہا، لیکن صحابہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے 8 میل آگے مقام حمراء الاسد کے اوپر پہنچے۔ وہاں پہنچے، دیکھا کافر بچارے کانپنے لگے، اور ان کو پتہ چلا مسلمان جوش و جذبے کے ساتھ آ گئے ہیں۔ ان کو آگے سے یہ اطلاع مل گئی ہے مسلمان بھی بڑی تعداد میں آ گئے ہیں۔ وہ بجائے آگے لڑنے کے اپنا ساز و سامان چھوڑا، اپنا سواریاں چھوڑیں، سب کچھ چھوڑ کر آگے آگے بھاگ رہے ہیں۔ صحابہ حمراء الاسد تک گئے، علاقہ صاف کر دیا۔ کفر کو اوپر اللہ نے رعب طاری کیا، اور رعب طاری کر کے ان کو بھگا بھی دیا، مکان ان کو مال بھی ان کا لے لیا، اور فتح یاب ہو کر صحابہ کامیاب ہو کر واپس آ گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ جملہ ہے، صحابہ کی طرح کامل ایمان کے ساتھ چلو، کامل اتباع دین کی کرو، تو پھر اللہ ایسی مدد کرے گا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ و فضل، اور صحابہ واپس آئے، اللہ کی نعمت، اللہ کے فضل لے کر آئے۔ لم یمسسہم سوء، اور اس حمراء الاسد کے غزوے میں صحابہ کو ذرا برابر بھی تکلیف نہیں پہنچی۔ فرمایا بغیر لڑائی کے میں نے مال غنیمت ان کے حوالے کر دیا کافروں کا، بغیر لڑائی کے میں نے کافروں کو شکست دے دی ہے، کافروں کو بھگا دیا ہے۔ اور فرمایا واتبعوا رضوان اللہ، اور یہ لوگ واپس آئے، اللہ کی نعمت فتح والی نعمت بھی لائی، اللہ کا فضل مال غنیمت حلال مال بھی لایا۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ کی دنیا اور آخرت کی رضا کے بھی در پہ ہو گئے۔ فرمایا واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بہت فضل والا ہے۔ یہ وظیفہ بڑا زبردست ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا، لیکن دل پہ گہرائی کے ساتھ یقین کے ساتھ پڑھا جائے، یہ دنیا کے نقشے پلٹ دیتا ہے۔ صحابہ کے سامنے سب کچھ تھا، لیکن سارے کچھ کو چھوڑ کر اللہ کی ذات پہ ان کا بھروسہ تھا۔ اللہ نے ان کی ایسی مدد کی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ آج بھی وہی ہے، لیکن مسلمان اپنے ایمان اور عمل کو کی صحت کا اہتمام کرے۔ اللہ ہمیں اپنا کامل ایمان، اپنی ذات پر کامل بھروسہ نصیب فرما کر صحیح معنوں میں عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔